السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں اور صحت میں برکت ڈالے اور اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ میرے تمام سننے والوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو دعائے حاجات کے فوائد بتاؤں گی اور دعائے حاجات سے جائز حاجت کو پورا کرنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو دعائے حاجات پڑھ کر سنا دیتی ہوں، جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اسے دعائے حاجات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وہاب یا ذات قول یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حنان یا منان نفہنی منک بنفحتی خیر تغننی بها من سواک ان تستفتح فقد جاءکم الفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا نصر من اللہ وفتح قریب اللہم یا غنی یا حمید یا مبدع یا معید یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک واحفظنی بما حفظت به الذکر وانصرنی بما نصرت به الرسول انک علی کل شیء قدیر۔ میرے تمام سننے والوں، دعائے حاجات حاجت کے لیے بہت مفید ہے اور اس دعا کے بے پناہ فیض و برکات ہیں۔ اسے پڑھنے سے اللہ کی رحمت کے خزانے کھل جاتے ہیں، لہٰذا جو شخص اللہ کی خصوصی رحمت کا طالب ہو تو اسے چاہیے کہ اس دعا کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کی ہر جائز حاجت اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ اس کے رزق میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا، دنیا کے مال و دولت میں غنی بن جائے گا، اور اگر کسی کا قرضہ دینا ہو تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرضہ اتر جائے گا۔ اس کے علاوہ اسے پڑھنے والا ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، جس کی بنا پر اسے دشمنوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اور جو کوئی 2 رکعت نماز نفل میں اس دعا کو 41 مرتبہ پڑھے گا تو جس طرح کی شادی چاہے گا ویسی ہی شادی ہوگی، حتیٰ کہ اس دعا کو پڑھنے والے کو ہر لحاظ سے دین و دنیا میں سعادت حاصل ہوتی ہے۔ میرے تمام سننے والوں، دعائے حاجات کی یہ ویڈیو سن کر اس پر عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔